میرے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، وہاں تعلیم کی حد 10ویں تک کی تھی، مگر مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ یہی خواب دیکھتی میں جوان ہو رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی، جس کی وجہ سے میری اماں مجھے اکیلے گھر سے نہیں نکلنے دیتی تھی۔ مجھے ان کی اس عادت سے غصہ آتا تھا۔ میں نے کئی بار انہیں ٹوکنا چاہا، مگر وہ ہر بار ایک ہی بات کہتی، دیکھ میری بچی، میں تیری حفاظت کرتی ہوں، زمانہ بہت خراب ہے، اس لیے تیرے ساتھ چلتی ہوں ہر جگہ۔ اماں محبت سے یہی سمجھاتی کہ باہر اکیلے مت نکلنا۔ مجھے الجھن ہوتی تھی۔ اسی طرح میرا میٹرک مکمل ہو گیا۔ اب مجھے کالج کی پڑھائی کرنی تھی، اس لیے شہر جانا تھا، وہاں جا کر ہی پڑھائی جاری رکھ سکتی تھی۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ کسی طرح ابا کو راضی کروں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رات کا کھانا بنایا اور سب کو دیا۔ کھانا کھا کر ابا اور اماں بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ عام طور پر ابا اماں کے ساتھ تبھی وہاں بیٹھتے تھے جب کچھ بات کرنی ہو، اور جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے تو ہمیں ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے چائے بنائی اور پیالیوں میں ڈالے انہیں دینے چلی گئی۔ سوچا ان سے بات بھی کر لوں گی۔ اب میں بیٹھک کے کمرے کی طرف گئی ہی تھی جب دروازے کے پاس جاتے ہوئے میرے قدم رکے۔ اندر ہوتی گفتگو سن کر میرے قدم پتھرا گئے، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ مشکل میں نے ٹرے سنبھالی اور اندر گئی۔ میری آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ میں نے انہیں چائے دی اور واپس جانے لگی۔ جب ابا نے آواز دی، میں نے پلٹ کر دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ ابا کے کہنے پر میں اماں کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھی۔ ابا میں یہ نہیں کر سکتی۔ نہ جانے یہ کیسے کہہ دیا تھا۔ شاید میں نے اپنی بربادی دیکھنی تھی، تبھی اتنی ہمت آ گئی تھی۔ ابا میری بات پر غصہ ہونے لگے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، 4 جماعتیں پڑھ کر سر پر چڑھ رہی ہو، جا اپنے کمرے میں اور سو جا۔ ابا نے غصے سے کہا۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی رونے لگی۔ اس کے بعد میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک ہی ضد تھی کہ شہر جا کر پڑھنا ہے۔ ابا مجھ سے ناراض تھے، میں یہ جانتی تھی، مگر نہیں، مجھے پڑھنا تھا، اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ بہت مشکلوں سے ابا نے میری بات مان لی۔ اماں نے بہت منتیں کی تھی، پھر کہیں جا کر وہ راضی ہوئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور خوشی خوشی میں نے جانے کی تیاری کی۔ جانے سے کچھ دیر پہلے ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے کمرے میں گئی۔ ابا نے بلایا، میں نے خوشی سے کہا، مگر ان کی اگلی بات پر میرے قدم سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں بے یقینی سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اب جا سکتی ہو، اور میری یہ بات یاد رکھنا۔ ابا نے کہا تو میں مرے قدموں سے باہر نکلی۔ میرا رخ باہر کی جانب تھا۔ کیا باپ بیٹی سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کیا ابا کو مجھ پر یقین نہیں تھا؟ وہ کیوں ایسی بات کر رہے تھے؟ میرے ذہن میں 100 سوال تھے، مگر جواب کوئی نہیں۔ میرا داخلہ ہو چکا تھا جو ابا نے ہی کرایا تھا۔ وہاں پہنچی تو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت کیا پتا تھا، ابھی تو مجھے بہت کچھ ایسا دیکھنا تھا جو ناقابل یقین ہونا تھا۔ میرا پہلا دن تھا، شکر کہ کسی نے میرے سے مذاق نہیں کیا۔ میں سیدھا کلاس میں گئی۔ کچھ دن گزر گئے۔ جب مجھے محسوس ہونے لگا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں شروع میں اسے اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر وہم تو ایک دن کا ہوتا ہے۔ مجھے اس وہم میں 1 مہینہ گزر گیا۔ اب مجھے شدید پریشانی ہونے لگی تھی۔ پہلے سوچا ابا کو بتا دوں، مگر انہیں پتا چل جاتا تو مجھے گاؤں واپس بلا لیتے، جس سے میری پڑھائی نامکمل رہ جاتی، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ 2 دفعہ گاؤں گئی تو ابا اماں نے کئی بار پوچھا، پریشان کیوں ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں ہر بار یہی کہتی کہ دور رہ رہی ہوں تبھی پریشان ہوں، آپ سب کی یاد آتی ہے، مگر اماں کو اس بات پر یقین نہ ہوتا۔ میں انہیں یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ میری بات مان لیں، مگر انہیں کسی صورت تسلی نہ ہوتی۔ میں واپس شہر آئی، نہ جانے کیوں میرا دل نہیں تھا واپس آنے کا۔ اماں بھی بار بار رکنے کا کہتی رہی، لیکن میری پڑھائی کا حرج ہوتا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے مجھے واپس جانا پڑا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں کالج سے ہاسٹل جا رہی تھی۔ میری عادت تھی پیدل ہاسٹل جانے کی۔ 10 منٹ کا راستہ تھا تو کیا ضرورت تھی پیسے خرچ کرنے کی۔ اسی میں جب واپس جا رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے 2 بار پلٹ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیز تیز چلنا شروع کیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ راستے میں بالکل صاف سنسان راستہ تھا، جسے دیکھ کر اور ڈر لگ رہا تھا۔ تیزی سے چلتے میرے قدم ایک کسی کے اپنے سامنے رکنے پر رکے۔ میرا دل حلق کو آیا، ہاتھوں سے بیگ چھوٹ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے تیزی سے پوچھا، مگر وہ خاموش رہا، اور ایک ہی دم سے اس نے میرے منہ پر رومال رکھا، جسے چند لمحوں میں ہوش گوا بیٹھی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو اپنی حالت دیکھ کر دل کیا کہ خود کو ختم کر لوں، مگر اتنی ہمت کہاں تھی کہ اپنی جان لے سکوں۔ میں مرتے مرتے ہاسٹل پہنچی، پوری رات روتے گزری تھی۔ اگلے دن خود کو سنبھالتی گاؤں واپس گئی۔ اماں میری حالت دیکھ کر کہتی تو ٹھیک نہیں لگتی، مگر میں ہر بار ہنس کر ٹال دیتی کہ ان سے دور رہی ہوں تبھی انہیں ایسا لگتا ہے۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا، نہ زبردستی کچھ کھایا جاتا، کھاتے ہی کہہ آتی۔ اماں میری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ راتوں میرے پاس آئیں، کیا ہوا ہے تجھے، یہ حالت کیوں خراب ہے تیری، اور اس قدر کہہ کیوں آ رہی ہے؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، میں نے ٹالنا چاہا، مگر وہ ماں تھی، کیسے جھوٹ پر مان جاتی؟ ماں تو بیٹی کا ہر دکھ بنا کہے سمجھ جاتی ہے، وہ تو دیکھ رہی تھی، دیکھ تو جھوٹ بول رہی ہے، میں جانتی ہوں، سچ بتا۔ اماں نے غصے سے کہا تو میں رو دی۔ مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گئیں۔ تو بتا مجھے کیا ہوا ہے؟
अम्मा ने मुझे साथ लगाते पूछा तो मैंने उन्हें सब बताने का सोचा। अम्मा, मुझे लगता था कि कोई मेरा पीछा करता है। मैंने उसे वहम समझा, मगर वो सच था। फिर एक दिन उन लोगों ने मुझे अगवा किया और फिर इतना कहती मैं रो दी। अम्मा ने सीने पर हाथ रखा जैसे वो समझ गई हो। मैं तुझे इसीलिए समझाती थी, बाहर मत जा, तेरा हुस्न तुझे बर्बाद कर देगा। तूने मेरी नहीं मानी ना, अब देख लिया अंजाम। तेरा अब्बा राजी नहीं था तेरे जाने पर, फिर भी तूने जिद की। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वो कुछ अच्छा ही सोचते हैं, मगर तूने। वो इतना कहती रोने लगी। अम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने रोते हुए उन्हें यकीन दिलाना चाहा, मगर वो रोती रही। फिर एकदम चुप होती बोली, तू मेरी बात सुन, अब कल तू मेरे साथ जाना, हम दाई के पास चलेंगे और कमरे से मत निकलना। अम्मा ने राजदारी से कहा, अपने अब्बा के सामने मत जाना। अम्मा ने इस बार गुस्से से कहा, अब चुप कर जा, रोना बंद कर, तूने जो करना था कर लिया। अम्मा के कहने पर मैं खामोश हो गई और वो कमरे से निकल गई। मैं अब सोचने लगी कि क्या करूं। अगले दिन अम्मा मुझे लेकर दाई के पास जाने लगी थी जब चचा की फैमिली आ गई और हमें रुकना पड़ा। मैं कमरे में जाने लगी जब चच्ची ने कहा, हमारे पास बैठ जाओ, शहर जाकर भूल ही गई हो। उनके कहने पर मैं उनके पास बैठ गई। बातें करते करते अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं उठकर कमरे में जाने लगी, मगर बदकिस्मती रास्ते में ही 2 कदम पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक बार फिर मैं बर्बाद हो चुकी थी। अब्बा ने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। वो पता नहीं खामोश क्यों थे। अगले दिन तक चच्ची ने पूरे खानदान में बात फैला दी कि मैं बिना शादी के हामला हूँ। पूरा खानदान मुझे कोस रहा था, बुरा भला कह रहा था। अजीब था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सभी मुझे गलत कह रहे थे। किसी ने एक बार नहीं पूछा कि हकीकत क्या है। यही तो अलमिया है हमारे मुआशरे का। हर बार हर कदम पर भले ही लड़की का कसूर ना हो, उसे ही कसूरवार समझा जाता है। कोई उसकी एक नहीं सुनता, कोई उसे दिलासे नहीं देता। हर किसी के मुंह से उसके लिए बुरे अल्फाज ही निकलते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब्बा तीसरे दिन मेरे पास आए। मैं उन्हें देखकर डर गई। मुझे लगा वो मुझे मार देंगे या कुछ ऐसा जिससे मैं खुद को मार दूंगी, मगर नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं हैरान थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़े बैठे और बोले, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। उनकी इस बात पर मैं तड़प गई। कैसे बर्दाश्त करती उन हाथों को जुड़ा हुआ, जिन हाथों ने कमा कर खिलाया था, जिन हाथों को हमेशा सर पर शफकत से रखा देखा था। अब्बा ऐसा ना करे। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने अपने हाथ मुझसे छुड़ा लिए और उठ गए। जिसे मैं कहूँगा अब तुम मुझसे शादी करोगी, बहस नहीं करोगी। वो गुस्से से चले गए और जाते ही मुझे वो रात याद आई। मैं चाहता हूँ तुम अपनी फुप्पो के बेटे से शादी कर लो, तुम्हारी फुप्पो राजी है। उन्होंने एक दफा मुझसे बात की है, अब तुम भी पढ़ चुकी हो, वो भी माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, इसे अब ये शादी हो जानी चाहिए। अब्बा ने खुशी से कहा था। उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी, मगर मेरे जवाब पर वो कैसे दुखी हो गए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी फुप्पो के बेटे से हो। वो बहुत अच्छा इंसान था और फुप्पो भी हम सबसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उस वक्त तो मेरी आंखों पर पढ़ाई मुकम्मल करने की पट्टी बंधी हुई थी। काश मैं उस रात हाँ कर देती तो ये सब न होता, न अब्बा नाराज होते। मुझे रोते रोते नींद आ गई। अगली सुबह बहुत बारी थी। अब्बा सुबह ही घर से बिना नाश्ता किए चले गए थे। अम्मा परेशान सी बैठी थी। मैं उनके सामना करने की हिम्मत न कर सकी, तभी वापस कमरे में चली गई। वो मेरे लिए नाश्ता वहीं ले आई। नाश्ता देख मेरी आंखें फिर से बरसने को बेताब हो गई। माँ बाप औलाद का कितना करते हैं और हम कितनी बार उन्हें ठुकराते हैं, उनकी बातें रद्द करते हैं। माँ तो हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी होती हैं कि औलाद को सहारा दे सकें, औलाद को दुख न मिले, कभी कहीं किसी मोड़ पर औलाद तन्हा न हो। यही हाल मेरी माँ का भी था। वो मेरे साथ खड़ी थी। शाम को अब्बा आए तो कंधे झुके हुए थे। मेरी वजह से वो सर झुकाकर चलते थे। न जाने लोग कितनी बातें करते होंगे। उन्हें कॉलेज जाने की गलती ने मुझे रुसवा कर दिया था। काश वो लड़का सोच लेता तो मैं इस रास्ते की मुसाफिर न होती, या काश मैं ही जाने से पहले अब्बा की कही बात पर अमल कर लेती तो खुद इस जगह न होती। मगर अब क्या फायदा था, अब तो सब कुछ गवा दिया था मैंने। अब्बा पुप्पो के घर गए थे कि शायद अब वो भी अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग ले, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अब्बा इतने थके हुए लग रहे थे। उन्हें फिक्र थी कि अब उनकी बेटी कहाँ जाएगी। इस तरह हर दर से अब्बा को इनकार हुआ था। पूरे खानदान में कोई भी मुझसे शादी करने को राजी नहीं था। होता भी क्यों, एक बदकिरदार लड़की से भला कोई क्यों शादी करेगा। लोग तो 10 कदम के फासले पर चलते हैं बदकिरदारों से। ये जाने बगैर के बदकिरदार हम खुद नहीं बनते, लोग हमें बना देते हैं। वो फुप्पो जो कल तक मेरी नाम को यूं लेती थी जिसे पता नहीं कितनी मोहब्बत रखती हैं, आज वही फुप्पो मेरे नाम पर तोबा तोबा कर रही हैं। अब्बा खामोशी से बैठे रहे। अम्मा ने खाने का कहा मगर नहीं खाया। मैं भी बगैर कुछ खाए सो गई, ये जाने बगैर कि अगली सुबह मुझ पर कैसे उतरने वाली थी। मेरी आंख शोर से खुली। मैं एकदम जैसे डर गई थी इस शोर पर। न जाने अब क्या हुआ था। सबसे पहला ख्याल अब्बा का आया, कहीं अब्बा ने कुछ। नहीं, अल्लाह न करे। खुद के वहम को रद्द करते, खुद को डांटते मैं बगैर जूता पहने बाहर भागी, मगर दरवाजे के पास जाते बाहर नजर पड़ते ही कदम जैसे पत्थर हो गए हों। दिल धड़कना भूल गया था। सामने का मंजर देख दिल ने शिद्दत से दुआ की कि आसमान मुझे उठा ले या मुझे जमीन अपनी आगोश में ले ले। इतनी बड़ी सजा, इतना बुरा अंजाम नहीं।
اتنی غلطی تو نہیں کی تھی میں تو اپنے والدین کا فخر بننا چاہتی تھی، مگر یہ میں کیا بن گئی تھی؟ ان کے لیے ذلت کا سامان بن گئی تھی میں، اور اس دن تو انتہا ہو گئی تھی۔ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، مجھے موت آ جاتی، مگر ہائے، ہم جیسے لوگوں کو موت کہاں جلدی آتی ہے۔ میں ایک بار پھر شور سے ہوش میں آئی، سامنے دیکھتے بھاگ کر ابا کے پاس گئی۔ ابا ابا، میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھے، انہیں پکارا اور رونے لگی۔ دل پھٹنے لگا تھا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے رونے کے دوران کہا۔ اماں بھی رونے لگی۔ بھائی بہن سب مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں رونے میں روانی آئی تو ایک بھائی نے سختی سے بازو پکڑتے مجھے اٹھایا۔ میں لڑکھڑاتی کھڑی ہو گئی۔ ان کے لہجے پر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس کی باتیں میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی تھی، تو اب وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ کس لہجے میں وہ مجھے مخاطب کر رہا تھا؟ لیکن میں اس وقت بھول گئی تھی کہ پہلے اور اب میں کافی فرق ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کی اور ہے۔ پہلے میں اس کی بہن تھی، مگر اب میں ایک بد کردار تھی۔ میں مرے قدموں وہاں سے ہٹی اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ بھائی ابھی بھی گاؤں کے لوگوں کا شور تھا جو ابا سے مجھے گاؤں سے نکالنے کا کہہ رہے تھے۔ ابا بیٹھے سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ میں بند کمرے میں بیٹھی سوچ میں مگن تھی۔ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کب تک اپنے ماں باپ کے لیے ذلت اکٹھی کرتی رہوں گی؟ اب انہیں آزاد کر دینا چاہیے مجھے۔ اس سے پہلے کوئی اور یا میرے ماں باپ مجھے خود ہی یہاں سے نکالیں، مجھے خود نکل جانا چاہیے۔ میں نے خود سے کہا اور رات ہوتے ہی وہاں سے نکل گئی۔ روتے پڑتے میں شہر کی طرف روانہ تھی، وہیں جا رہی تھی جہاں سے برباد ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں، میری منزل کہاں ہے، بس اتنا پتا تھا کہ میں اب واپس کبھی نہیں جا سکوں گی۔ میں وہیں روڈ کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے کانوں میں صبح کی کہی بھائی کی باتیں گونج رہی تھی۔ دل در سے پھٹنے کے در پر تھا۔ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں اور تم معافی مانگ رہی ہو۔ حیرت ہے تم پر، تمہیں چاہیے تم خود کو ختم کر لو تاکہ ہمارے لیے کچھ آسانی ہو، مگر نہیں، تم تو یوں بیٹھی ہو جیسے پتہ نہیں کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا خسارہ نہیں ہوگا۔ تمہارے کیے کا خسارہ ہم ادا کر رہے ہیں، تمہاری کی گئی غلطی کی سزا ہمیں ملے گی۔ وہ کس قدر برا بول رہا تھا۔ میری غلطی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا تھا۔ مجھے تو کچھ بننا تھا، اپنا نام بنانا تھا، مگر میرا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ میں یوں ہی روتی رہی جب اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا۔ میں ڈر کر کھڑی ہو گئی، میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز سے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ اسے میری طرف دیکھا اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری جان لبوں پر آئی، مگر اس کی اگلی بات سن کے میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھو میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ اسے منت کرتے ہاتھ جوڑے اور گر گرانے لگا۔ دیکھو میں پاک نہیں ہوں۔ میں نے ایک اور دلیل دی اور ایک دم چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے پوچھنے پر میرا سر جھک گیا۔ میرے ساتھ کالج میں زبردستی ہوئی تھی۔ میں اب امید سے ہوں تم سے اس لیے شادی نہیں کر سکتی، تم جاؤ یہاں سے۔ میرے کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا وہ جا رہا ہے، مگر نہیں، وہ کھڑا رہا۔ پھر جو بولا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ جو بات میرے اپنوں نے نہیں کی تھی وہ کر رہا تھا۔ جس بات کی امید مجھے اپنے ماں باپ سے تھی وہ بات اس نے کہی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی، تمہارا تو کوئی قصور نہیں سب میں، اس لیے ایسا مت کہو، میرے ساتھ چلو، ہم شادی کر لیں گے اور میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس نے پختہ لہجے میں کہا تو میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انسان تھا جو سب جان کر بھی یہ بات کہہ رہا تھا، میری سچائی جان کر بھی مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے ہم ایک چھوٹے سے گھر کے پاس پہنچے۔ اسے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ مجھے اندر بیٹھنے کو کہا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آیا تو ساتھ کچھ لوگ تھے۔ میں ایک دفعہ پھر ڈر گئی۔ ایک خیال کے تحت میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے، مگر نہیں، میرا خیال غلط تھا۔ وہ مولوی اور کچھ گواہوں کو ساتھ لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح اس سے ہو گیا۔ میں عجیب کشمکش میں تھی، نہ جانے میں نے صحیح کیا تھا یا غلط، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر کچھ عجیب سا لگا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھلا کیا رہتا تھا بتانے والا جو اسے مجھے ابھی بتانا تھا؟ میں نے دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے میرا دل کیا خود کو مار دوں۔ اس زندگی سے مرنا بہتر تھا، ایسے ہم سفر سے تو تنہا رہنا بہتر تھا۔ میں بیڈ سے اتر گئی اور چلانے لگی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے جھوٹ بولا، اتنا بڑا سر چھپایا مجھ سے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ میری پہلے بات سن لو، پھر جو چاہے فیصلہ کرنا، اس نے محبت سے کہا۔ دیکھو تمہارے ساتھ جو ہوا، کیا اس کے بعد تمہاری فیملی میں نے تمہیں قبول کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ زبان کہاں ساتھ دیتی ہے اس سوال کے جواب پر؟ تمہارا اپنی فیملی کے سوا کوئی ہے اس دنیا میں جو تمہیں 2 وقت کی روٹی دے سکے یا اپنے گھر تمہیں پناہ دے سکے؟ اس کے سوال پر میں رو دی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ اگر ایسا کوئی ہوتا تو میں کیوں سڑکوں پر ماری پھرتی؟ میں تمہیں اور تم نے مجھے اپنی سچائی بتا دی۔
تاکہ ہم دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی شروع کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر قدم پر ساتھ رہوں گا، تم جو کہو گی کروں گا، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس تم خوش رہو، مجھ پر یقین رکھو، میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں باقی کی رات سوچتی رہی کہ میں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن اگر اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو کہاں جاتی، کس کے سہارے رہتی، کون تھا میرا جو میرے ساتھ تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں نے بہت سوچ کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اگلی صبح اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ میں کبھی گھر واپس نہیں گئی، نہ ان میں سے کسی نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے شوہر کو گاؤں ضرور بھیجا کہ وہ دیکھ سکے وہ سب کیسے ہیں۔ اس کے یہ بتانے پر کہ وہ سب خوش ہیں، مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، مجھے کہیں نہ کہیں دکھ ضرور ہوا، مگر میں خوش تھی کیونکہ وہ سب خوش تھے۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس پر میرے شوہر نے بہت خوشیاں منائیں۔ ہم دونوں نے مل کر اس کا نام رکھا۔ میرے شوہر نے کبھی اس سے برا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ اسے محبت دی، اسے اسکول ڈالا، اس کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے۔ یہ سب میرے شوہر کے کرنے سے ہوا تھا۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا، فقیر نہیں۔ فقیر تو وہ صرف کسی ہمسفر کو ڈھونڈنے کے لیے بنا تھا۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ خوش ہوں۔ جو مجھے کسی مکمل شخص نے نہیں دیا، وہ سہارا مجھے اس نے دیا تھا۔ دل میں احساس ہونا چاہیے، ورنہ لوگ تو بہت